ایک بات ذرا مجھے ایک آدھ جگہ پر یہ محسوس یہ ہوا کہ جیسے ہم غلطی کر رہے ہیں صنف سخن اور حیات. صنف سخن اور چیز ہے اور حیات کا ہونا جو ہے وہ ایک دوسری چیز ہے. مرثیے کے معانی ہی کسی مرحوم یا حضرت امام حسین یا کسی اور بڑی ہستی کے حوالے سے کوئی ایسی نظم لکھنا جس میں غم کا اظہار جو ہے وہ کیا گیا. اب یہ مرثیہ ہے لیکن وہ مسدس میں ہو، وہ غزل میں ہو، وہ مثنوی میں ہو، وہ مثلث میں ہو، مخمس میں ہو، ترکیب بند میں ہو، ترجیح بند میں، جتنی آپ اصناف کہیں میں آپ کو گنوا دوں گا جتنی مجھے آتی ہے. جتنوں کے اردو میں نام موجود ہیں ان سب میں وہ لکھا جا سکتا ہے، لکھا گیا بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذرا کنفیوز نہ کریں صنف سخن کو اور حیات بنیادی طور پر فن پارے کے باطن ہی سے جنم لیتی ہے میرے نزدیک. دوسری بات یہ ہے کہ شاعر، بڑا تخلیقی جوہر رکھنے والا آدمی کبھی یہ نہیں آپ کو موقع دے گا کہ میں نے اس فن پارے پر اتنی زیادہ محنت کی ہے. محنت آپ کو دکھائی نہیں دے گی. یہی اس کا بڑا پن ہوتا ہے، یہی اس کا کمال ہوتا ہے. حالانکہ وہ بہت محنت کرتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ خضر مسجد قرطبہ جس زمانے میں اخبار لکھ رہے تھے اس کے 6 مہینے بعد کا ایک خط ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں ایک بہت اعلیٰ قسم کی نظم لکھ رہا ہوں. 6 مہینے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اسی کیفیت میں ڈوبا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا عرصہ تو یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے وہ انہوں نے نہیں، وہ ساری بات کو، ساری محنت جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. اور ہمیں کہیں بھی نہیں پتہ چلتا کہ اقبال یار اس مصرے پر لگتا ہے کہ بڑی محنت کی. نہیں، ایسی روانی سے مصرے آ رہے ہوتے بڑے شاعروں کا یہی ہے. اب یہ تخلیقی توفیق کی بات ہے آپ میں کتنی ہے حیات نئی سے نئی تخلیق کرنے کی اور بڑے سے بڑا فن پارہ بنانے کی. حیات کی تکمیل فن پارے کے ساتھ ہوئی